پچھلے 3 بڑے اہم اور حساس معاملات پر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ بھارت پاکستان پر بڑے حملے کی پلاننگ میں مصروف ہے۔ دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن کیوں رکھی جا رہی ہے، اور اگر دسمبر 2025 تک ایسی کوئی کارروائی نہ ہوئی تو 2027 تک امکان کیوں ختم ہو جائیں گے ایسی کسی جنگ کے۔ بھارت روس کے ساتھ اہم ترین ہتھیاروں کی خریداری میں ایک بار پھر مصروف ہے۔ اربوں ڈالر کی ان کا ایک وفد ماسکو میں موجود ہے۔ بھارت کو پریشانی پاکستان کے حوالے سے یہ نہیں کہ وہ چین کے ساتھ یا سعودی عرب یا امریکہ کے ساتھ اس کی محبتیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اصل پریشانی کی وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو بڑھتا ہوا پاکستان کا دفاعی اثر و رسوخ ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی فوجی وفد پاکستان کا ڈھاکہ آج کی تاریخ میں پہنچا ہے 4 دنوں کے لیے۔ حسینہ واجد کی سرکار کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس قدر اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہنچا۔ وہاں ان کی مصروفیات کیا ہیں جو بنگلہ دیشی سورسز اور اخبار لکھ رہے ہیں وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ اور ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نورہ کشتی جاری، اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کی قیادت نے کیا فیصلہ کیا آپس میں، ترجمانوں کو کیا ہدایات جاری کی گئی، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اور جو مائنز اینڈ منرلز کی کہانی بھی آپ کے سامنے آئی کہ 2 ٹن کی کنسائنمنٹ امریکہ جا چکی ہے، اور پسنی کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جو بھی معدنیات گئی ہیں امریکہ، ان کی ڈیٹیل پارلیمان کو دی جائے، یہ ان کا حق ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا ایک اہم نقطے کے اوپر چند لمحات مجھے آپ کے درکار ہیں۔ کل ہم نے اپنے ویلاگ میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ خبر دی تھی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک صاحب، ان کو ریٹین کیا جا رہا ہے، ایکسٹینشن ان کی ہو چکی ہے۔ کیونکہ چاہے مگوئی یہ تھی کہ لیفٹنٹ جنرل 4 سال کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اکتوبر 2021 میں لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ ہوئے، بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے 2024 میں، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو ان کی میعاد ظاہری بات ہے 4 سال کی اکتوبر 2025 میں اس حساب سے ختم ہوتی ہے۔ تو کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو ریٹین کیا جا رہا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق آرمی چیف کسی بھی ایسے رینک کے افسر کو 2 سال کے لیے کام پر جاری رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فیصلہ چند ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ جو قیاس آرائیاں تھیں، اگر مگر کی کہانیاں تھیں، اس کے اوپر ہم نے کل بات کی۔ تو آج اس حوالے سے کئی ایک جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے تفصیلات چھاپی ہیں، بالکل ہو بہو وہی جو ہم نے کل ڈیٹیلز بی لاء کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا بھارت کے اوپر، لیکن اس سے پہلے نوبیل کا امن انعام وہ بھی زیر گردش ہے۔ کہانی ٹرمپ بھی خواہش مند ہے اس کے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہمارے یوٹیوبرز نے، کہ جی مہارنگ بلوچ کو ملنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا، کہ اگر پوری دنیا میں کوئی ایک شے، کوئی ایک کام نوبیل امن ایوارڈ کی حقدار ہے تو وہ سمودھ فلوٹیلا میں سوار وہ لوگ ہیں، وہ کوشش ہے جس کے ذریعے غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ جو بھوک سے نڈھال ہوئے لوگ ہیں، بچے، بزرگ، خواتین، پیاسے بلبلاتے، ادویات کی ضرورت میں، راشن تک نہیں ہے، خیمہ تک نہیں ہے، ان تک جو لوگ گئے 40-45 کشتیوں میں، 400-500 ان کی تعداد ہے۔ تو سمودھ فلوٹیلا نامی اس جو کوشش ہے اس کو نوبیل کا امن انعام ملنا چاہیے۔ وجہ، پوری دنیا بے بس ہوئی اسرائیل کے سامنے، کوئی محاصرہ ختم نہ کر سکا، انہوں نے کوشش کی، اس کوشش کو نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آ جائیں کہانی جو اصل آج آپ کو بیان کرنی ہے۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، اور میں آج آپ کو بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے پلانس کیا ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی حملہ کیا تو کس حد تک اب پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری جو ملاقاتیں ہوئی کچھ سیکورٹی آفیشلس کی، اس کی روشنی میں بات کروں گا۔ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا بھارتی آرمی چیف راجستھان میں فوجیوں سے انہوں نے خطاب کیا تھا اور کہا کہ جی جیسے آپریشن سندور 1 میں ہم نے تھوڑا ضبط کا مظاہرہ کیا، اب اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نقشے پہ رہنا ہے دنیا کے، یہ نہیں نقشے سے مٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ان کے امر پریم سنگھ ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ایئر چیف ہیں، سردار جی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہم نے 5 طیارے F-16 ان کے مارے ہیں۔ ان کو 90 دن بعد یاد آیا کہ ہم نے مارے ہیں۔ پھر راجناتھ سنگھ تھے، وہ مخاطب تھے ایک جگہ، اور ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی خاصی دھمکی امیز گفتگو کر رہے تھے۔ راجناتھ سنگھ جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سرکریک میں کوئی اپنے معاملات بڑھا رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو، یہ گجرات کے ایک شہر ہے دوسہرا، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر جواب دیں گے، جغرافی اور تاریخ پاکستان کی بدل دیں گے۔ لیکن اس بیچ میں آپ نے نریندر مودی کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، جو انہوں نے روایتی پگڑی سی پہنی ہوئی ہے گجراتی، اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا بڑی وائرل ہوئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصل تب تو فیلڈ مارشل کے اوپر ہے کہ ہم نے تو حملہ کیا آتنکوادیوں کے ٹھکانے پہ، انہوں نے ہماری بیسس پہ حملہ کیا، تو میری روح پر ایک بڑا زخم ہے اور وہ میں مٹا کے دم لوں گا۔ نریندر مودی، ان سے منسوب یہ بیان ویڈیو میں جاری ہوا، ایکس کے اوپر، فیس بک کے اوپر وائرل ہوا پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ بیان تازہ نہیں ہے، یہ 4-5 ماہ پہلے گجرات کا ایک شہر ہے بھوج، وہاں پہ یہ مخاطب تھے، پاکستان کے بارے میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی، دھمکیاں دی، لیکن فیلڈ مارشل کا ذکر یا حملوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ مودی سے منسوب مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ لیکن اب جواب کی صورتحال کیا ہے وہ مجھ سے اب تفصیل سنیے۔ جواب کی صورتحال یہ ہے کہ
پاکستان کے جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو بےتاب بیٹھے ہیں اور ہم تو مرنے کے لیے بےتاب ہیں. اس دفعہ اگر جنگ شروع ہوئی تو جس طرح سے ہم نے ابھی 24 سے 26 مقامات جو پاکستانی سرحد کے قریب تھے گجرات اور دہلی اور شری نگر تک ان کو ہٹ کیا، اس دفعہ اگر بھارت نے پنگا کیا تو یہ ذمہ داروں کا یہ ماننا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے منسوب بھی یہ بیانات ہیں آپ کے سامنے، کہ اس دفعہ ہم پیچھے سے بھارت کے پچھواڑے سے شروع کریں گے، ان کا جو بزنس ہب ہے وہاں سے کارروائی شروع کریں گے اور نصف و نابود کر دیں گے کہ ہم تو شہادت کے لیے بے چین ہیں ہی ہیں لیکن پھر تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ انہوں نے طے کر لیا کہ اس دفعہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی جائے گی. یہ جو ہاسٹائل تھریٹننگ ہے انڈیا کی جانب سے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں. بہار کا الیکشن ہے، وہ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے ہوم کراؤڈ کو، کانسٹیٹوئنسی جو ہے پولیٹیکل اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا ہے نریندر مودی. پوری دنیا میں تو سب کی اس کو ہوئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب انڈیا اتنا بے چین ہے کہ انہوں نے جو ان کے فلاز سامنے آئے کھل کے اس جنگ کے بیچ، اس کو کور کرنے کے لیے یہ روس پہنچے ہیں ماسکو. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 5 دسمبر کو ولادیمیر پوٹن آ رہا ہے بھارت کے ایک دورے پر. اس سے پہلے انہوں نے جو ان کا دفاعی سسٹم ہے S-400 جو روس سے لیا، جو پاکستان نے 1 یا 2 مارے تھے حالیہ جنگ میں، S-400 5 مزید روس سے خریدنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو راجناتھ سنگھ کی جو وزارت دفاع ہے اس کے کچھ اہم ذمہ دار ماسکو میں اس سلسلے میں ڈیل کر رہے ہیں. یہ کوئی 5.43 بلین ارب ڈالر 5.43 ارب ڈالر کی ڈیل ہے. 2018 میں ہوئی تھی. 2 سسٹم انہوں نے لیے تھے، ان کے پاس آلریڈی بھی ہیں اور مزید یہ 5 لینا چاہتے ہیں. 2 سسٹم انہیں مزید 2026 میں ملیں گے. یہ چاہ رہے ہیں اپنی 7,000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن جو ہے سمندری حدود، اس کو محفوظ کرنا، وہاں پہ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے پاکستان کیا پلان کر رہا ہے. S-400 یہ لے رہے ہیں روس سے. لیکن اس بیچ میں پاکستان کے حوالے سے اور سیکیورٹی جو انالسٹ ہیں ان کی رائے میں یہ جو فتح 4 کا ہم نے تجربہ کیا 750 km رینج کا یہ کروز میزائل ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ویپن ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں PL-15 کا استعمال کیا، الفتح کا استعمال کیا، لیکن اہم ترین جو ہتھیار تھے اس کا استعمال نہیں کیا. اب کے بار یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو خبر دے رہا ہوں، کہ اگر اب بھارت نے حملہ کیا تو جو کچھ بھی دستیاب ہے، جیسا بھی کوئی ایسٹ موجود ہے، جو بھی اہم ترین ہتھیار ہے، وہ بھرپور طریقے سے چلا دیا جائے گا بھارت کے اوپر اور پچھواڑے سے کارروائی شروع کی جائے گی. یہ انہوں نے جواب دیا ہے ذمہ داری سے اور ڈٹ کے جواب دیا ہے. اب میں آپ کو جو معاملہ سمجھانا چاہ رہا تھا آج، وہ ہے بھارت کی اصل تشویش. دیکھیے بہار میں ہو رہے ہیں الیکشن، اور وہاں پہ بہار میں 6 نومبر کو الیکشن شروع ہو رہے ہیں، 2 فیزز میں ہوں گے. 14 نومبر کو نتائج آنے ہیں. 243 نشستیں ہیں. بہار بڑا اہم ہے بی جے پی کے لیے. بہار کا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ مودی اور بی جے پی نے اگلے الیکشن میں جو پورے بھارت میں ہونے اس میں رہنا ہے، یا یہ حالیہ جنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کی رخصتی ہے. تو اس لیے یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے مودی، ان کی سرکار پاکستان کے خلاف زہر اگل کر، کرکٹ میچ میں ہاتھ نہ ملا کر، دھمکیاں میں اسٹیٹمنٹ روزانہ کی بنیادوں پر وہ دے رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو نتیش کمار والا جنتا دل ہے اور تیجاسوی یادو جو لالو پرساد کا بیٹا ہے اور پراشنت کشور یہ جو جان سورج پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے بیچ یہاں پہ یدھ ہے، یعنی چناؤ میں پڑا ہے. اور بی جے پی لیڈ کوalition چاہتا ہے کہ ان کو بہار مل جائے تاکہ وہ ثابت کریں کہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہیں. پاکستان کے حوالے سے اصل تشویش میں بتاتا ہوں آپ کو ہے کیا. ایک صاحب ہیں پاکستان کی ذمہ دار، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ان کا عہدہ ہے، DG جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب صاحب. یہ بنگلہ دیشی اخباروں نے تفصیل چھاپی جو میں نے کلیکٹ کی ہے. یہ ڈھاکہ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، انتہائی اعلیٰ سطحی دورے پر ہیں. یہ 6 اکتوبر کو وہاں پہنچے. آج کی تاریخ میں ریڈ کارپٹ ان کا استقبال کیا گیا. 7 اکتوبر کو انہوں نے سینا کنجو جو ان کا مقام ہے، گارڈ آف آنر انہیں دیا جائے گا. اس کے بعد جو لیفٹیننٹ جنرل قمر احسن ہے جو پاکستان بھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان سے ان کی ملاقات ہے. پھر 1 on 1 ان کی ملاقات ہے جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے، وقار الزمان، آرمی ہیڈ کوارٹر میں انہیں بلایا گیا ہے. اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے. اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کی نیوی کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے. یہ 4 رکنی وفد ہے جو جنرل صاحب کے ساتھ گیا، جنرل تبسم حبیب کے ساتھ. بنگلہ دیشی اخبار یہ بتا رہے ہیں. 8 اکتوبر کو یہ جو بنگلہ دیش کا نیشنل ڈیفنس کالج ہے، NDC جیسے ہمارے یہاں NDU ہے، وہاں یہ جا رہے ہیں خطاب کرنے ان کے افسران سے میرپور میں. اس کے بعد یہ کوکس بازار کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کا ایک سب سے اہم ڈویژن ہے، 10th ڈویژن اسے کہتے ہیں، انفینٹری ڈویژن، جو کہ بنگلہ دیش کے لیے اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم ہے، بالخصوص جو جنوب مشرقی سرحدیں ہیں بھارت کے ساتھ اور کوسٹل لائن، اس کو یہ دیکھتا ہے. وہاں یہ جا کے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور وہاں مخاطب ہو رہے ہیں ان کے افسران سے. 9 کو ان کی واپسی ہے. جنوری 2025 میں جب سے حسینہ واجد کی سرکار ختم ہوئی تو یہ رابطے شروع ہوئے دفاعی سطح کے. میجر جنرل شاہد عامر اور میجر جنرل عالم عامر اوان، ان کے بارے میں بنگلہ دیشی اخبار لکھتا ہے کہ یہ ڈھاکہ آئے تھے.
जून में फिर 3 मजीद सीनियर अफसरान पाकिस्तान के बांग्लादेश पहुंचे थे और 3 मेजर जनरल अहम इदारों के खुफिया इदारों के हालिया दिनों में वो भी बांग्लादेश में मौजूद थे। इस बीच में बांग्लादेश के अफसरान भी आए जिनकी तस्वीरें आपने पीटीवी और न्यूज़ चैनल्स पर देखी थी। तो ये जो कंसर्न है ना भारत को कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दिफाई सतह पर इतनी कुर्बत कि पाकिस्तानी जर्नैल वहाँ पे हेडक्वार्टर से लेके नेशनल डिफेंस कॉलेज तक हर जगह पहुँच रहे हैं और दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, और बांग्लादेशी अखबार लिखता है कि बांग्लादेश चीन और तुर्किया से हट के पाकिस्तान के साथ भी दिफाई कोऑपरेशन करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान की वहाँ मौजूदगी का मतलब ये है भारत की निगरानी और सर्वेलेंस वो उसे चुभ रही है। असल में शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद ये पहला मौका है कि इस कदर हसास और अहम तरीन जो मुलाकातें और जो मुआहदे हैं वो तय पा रहे हैं। असल कंसर्न उनकी ये है। अब आ जाएं आगे। मैंने आपसे जिक्र करना था जो दिसंबर का मामला है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, इन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक जंग ना छिड़ी तो फिर 2027 तक नहीं हो पाएगी। दिसंबर से मुराद ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ आना है इनके दौरे पर, जिसका मैंने जिक्र किया। उससे पहले पहले पंगा कर लिया तो कर लिया, उससे पहले पहले S-400 के मजीद चीज़ें पहुँच गई तो पहुँच गई, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी क्योंकि बिहार का चुनाव का नतीजा आ चुका होगा। अगर वो जीतते हैं तो फिर उन्हें मजीद टेम्पो हाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हारते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए सुबह की होगी। तो ये बारीक और हसास मामला है, स्ट्रेटजिक नुक्ते से जुड़ा हुआ। इसलिए इनका मानना है अरशद मलिक साहब का कि ये दिसंबर तक पंगा को करना हो तो कर सकते हैं, और इनकी ख्वाहिश ये है कि चाहे वो सियाचिन में कोई चोटी पे कब्जा करना, सरक्रीक का बहाना बनाना, या आतंकवाद का दोबारा नया ड्रामा रचा के फॉल्स फ्लैग करके, चाहे आलमी सपोर्ट हो या ना हो, ये चाह ये रहे हैं किसी तरीके से, अल्लाह ना करे किसी तरीके से कुछ 2-4 जहाज़ पाकिस्तान के भी डैमेज हों ताकि ये अपनी जनता कुछ दिखा सकें। ये है इनकी बेबसी और बेचैनी जिसके लिए ये इस हद तक जा रहे हैं। यहाँ बैठे जो हमारे सोल्जर्स हैं, अफसरान हैं, ये इस वक्त बिल्कुल बेचैन है कि कोई ऐसी नौबत आए हम एक ही दफ़ा जो कुछ है ना वो बस बरसा दें, ये रोज़ रोज़ का जो इनका खबासत खाना है इसका खात्मा हो। इस हद तक जाने को इस वक्त की मिलिट्री रजीम तैयार हुई पड़ी है। अब आप पूछेंगे कि आज मैंने जिक्र ही नहीं किया जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला आपस में चल रहा है। तो मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया। वो कहते हैं ना सिंध में नून लीग का कोई वोट है और ना पंजाब में पीपल्स पार्टी का। दोनों पार्टियां 3 साल से मिलकर वफाक में हुकूमत कर रही हैं। एक पार्टी का सदर है और दूसरी का प्राइम मिनिस्टर है। आपस में कोई लड़ाई नहीं, ये दिखावे का तनाज़ा है, यानी नूरा कुश्ती। नून पंजाब में वोटर को दिखाना चाह रही है कि वो पंजाब के मफाद का दिफा कर रही है, और सिंध पीपल्स पार्टी वहाँ सिंध में अपने वर्कर्स को दिखाना चाह रही है कि वो सिंध के लिए सियासत कर रही है। ये सियासी मफाद के लिए नूरा कुश्ती है। सिंध में अब भी सिस्टम वही है जो अरसे से चल रहा है, दिहाइयों से, और पंजाब से अब करप्शन की बहुत बू आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब लिख रहे हैं वो कि पीपल्स पार्टी ने आज कहा हम अदम ताउन करेंगे, वॉकआउट भी किया। शरी रहमान और दीगर की तकरीरें भी आपने देखी। मोहसिन नकवी साहब को जरदारी साहब ने बुला लिया कराची के आप पहुँचें और इस मामले के ऊपर जो दोनों हुकूमतों के बीच चुपड्डा हो रहा है उसके ऊपर कोई पानी का छिड़काव करें। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि मोहसिन नकवी साहब को सदर ममलिकत पाकिस्तान बुला रहे हैं जो वज़ीर दाखिला हैं, तो इसका मतलब है सदर साहब असल जगह शिकायत कर रहे हैं कि ये देखें यार नून लीग क्या कर रही है पंजाब में, इन्हें समझाएं ये गलत बात है, हम इनके इत्तेहादी इनका साथ दे रहे हैं। ये जो सिलसिला है, सीरीज़ शुरू हुई है नून और पीपल्स पार्टी के बीच फड्डे की, ये असल में कई एक अहम मामला से तवज्जो हटाने में कामयाब हो भी रही है और नहीं भी हो रही। लेकिन बहसीत मजमूई आप ये चेक करें कि जो आज का सियासी वर्कर या सोशल मीडिया यूज़र है वो इनके फड्डे को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं है। चंद घंटे के लिए कोई जुमलेबाजी आती है, उसके प्रभाव करके लोग निकल जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये इसलिए खेली जा रही थी कि अहम तरीन मामला से तवज्जो हटे, लेकिन नहीं हट रही। यही वजह है कि शेख वकास अकरम ने ये कहा है कि जो $2 मिलियन की 2 टन की जो कंसाइनमेंट अहम तरीन मादनियात की अमेरिका भेजी उसकी डिटेल पब्लिक करें, पार्लियामान के अंदर रखें ताकि हमें पता चले कौन सी चीज़ें वहाँ गई हैं। ये है असल कहानी इनकी नूरा कुश्ती की। इससे निकलना नुकलना कुछ नहीं है, पुरानी तनख्वाह पे काम करना है। इसके अलावा थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट का सामान है, उससे अगर आप महसूस होना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आप इसे इग्नोर करें। सऊदी अरब से अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने किसी भी वीज़े पर जो आने वाला बंदा है सऊदी अरब में उसे उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी है। ये उनकी वजारत हज उम्रा ने नया फैसला किया है। आपको मुबारक हो जो सब लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी खबर ले लें। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन की अहम बैठक आज हो रही है जिसमें इस मसले पर जो पाकिस्तान की शिकायत हैं उस पर गौर किया जाएगा। नोबेल इनाम का मैं बता चुका हूँ, आज ही उस पर गौर होगा, आज ही कोई फैसला सामने आ सकता है। हमास के हवाले से जो खबर लोग जानना चाह रहे हैं उसके मौक़िफ़ में 2 तरह के मामला आए हैं। जो अरब मीडिया है वो ये बता रहा है कि बैनुल-अक़वामी निगरानी में हमास हथियार फेंकने को तैयार है और वो कोट कर रहे हैं उनके तर्जुमान मूसा अबू मरजूक को। लेकिन तुर्क मीडिया कह रहा है कि कुछ हमास के ज़िम्मेदार कहते हैं कि वो ऐसा कोई गौर नहीं कर रहे। हमास के हवाले से हम खबर यह है कि 20 निकात के ऊपर मिस्र का जो शहर शर्म शेख है वहाँ पे मुज़ाकरात जारी हैं। जब मैं आपसे मुखातिब, इसमें जेराड कुशनर जो ट्रंप का दामाद है, स्टीव विटकॉफ जो मशरिक़ वस्ती का ख़ुसूसी एलची है, वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।